عثمان، ایک ایسا نام جو تاریخ میں گونجتا ہے۔ لیکن سوچئے، کیا اس عظیم سلطنت کا بانی کبھی ایک ملزم بھی تھا؟ ایک ایسا ہیرو جسے اپنے ہی لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا تھا۔ آئیے اس سفر کے اس اہم موڑ کو دیکھتے ہیں جہاں سے سب کچھ شروع ہوا۔ کائے قبیلے پر نہ ایک بھاری خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ جنگ تو جیسے ختم ہو چکی، لیکن اس کے سائے ابھی باقی ہیں۔ ہر چہرے پر ایک انجانا خوف اور بے یقینی ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی بڑے طوفان سے پہلے کی خاموشی ہو۔ ایک ہی شخص، لیکن اس کی پہچان دو ہے۔ کچھ کے لیے وہ قبیلے کا محافظ، ایک ہیرو ہے، تو کچھ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ۔ اور ستم ظریفی یہ ہے کہ عثمان کی بہادری ہی آج اس کا سب سے بڑا امتحان بن چکی ہے۔ تو جب قبیلہ اس الجھن میں پھنسا ہوا ہے، تبھی عثمان کے خلاف دو الگ الگ سازشیں شروع ہو جاتی ہیں، ایک قبیلے کے اندر سے اور دوسری باہر سے۔ کہتے ہیں نا، سب سے بڑا خطرہ اکثر اپنے ہی گھر سے اٹھتا ہے۔ عثمان کا اپنا چاچا دندار اس کی بہادری کو ہی قبیلے کے لیے خطرہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور یوں بزرگوں کے دلوں میں شک کا بیج بو دیتا ہے۔ ایک طرف تو گھر میں سازش چل رہی تھی، اور دوسری طرف ایک بیرونی دشمن صوفیہ بھی موقع کی تلاش میں تھی، اور اس کا پلان عثمان کو تلوار سے نہیں بلکہ ایک ایسے دھوکے سے ہرانا تھا جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ تو صوفیہ کا تیر کمان سے نکل چکا ہے۔ ایک جھوٹا پیغام جو لفظوں سے نہیں، زہر سے لکھا گیا ہے، قبیلے کی طرف روانہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جال ہے جسے بالکل صحیح وقت پر پھینکا جانا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے فیصلے کا۔ قبیلے کی سب سے بڑی عدالت یعنی جرگہ بیٹھ چکی ہے، اور آج عثمان کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اور یہ کوئی عام میٹنگ نہیں ہے، یہ قبیلے کے مستقبل کا فیصلہ ہے۔ ہر سانس رکی ہوئی ہے، ہر نگاہ انتظار کر رہی ہے، کیونکہ آج کا فیصلہ صرف عثمان کا نہیں بلکہ پورے کائے قبیلے کا مقدر لکھے گا۔ اس خاموشی کو دندار کی آواز توڑتی ہے، اور ایک کے بعد ایک الزام لگائے جاتے ہیں۔ ہر الزام ایک تیر کی طرح لگتا ہے، اور عثمان کی بہادری کو ہی اس کا سب سے بڑا گناہ بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن عثمان کا جواب بالکل سادہ اور پہاڑ کی طرح مضبوط۔ وہ کوئی معافی نہیں مانگتا، بلکہ اپنے ہر فیصلے کا دفاع کرتا ہے۔ اس کی آواز میں ڈر کا نشان تک نہیں، صرف اپنے مقصد پر پختہ یقین۔ اور پھر بالکل فیصلے سے پہلے ایک قاصد اندر آتا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیغام ہے، اور یہ وہ پیغام ہے جو پوری بازی پلٹنے والا ہے۔ یہ خط سمجھ لیں آخری کیل ثابت ہوتا ہے، ایک مکمل جھوٹ جو اتنی صفائی سے لکھا گیا ہے کہ وہ سچ لگتا ہے۔ اور بس پوری مجلس میں ایک طوفان کھڑا ہو جاتا ہے۔ سازش کامیاب ہو چکی تھی۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب ہر ثبوت آپ کے خلاف ہو اور سچ کی آواز دبا دی جائے تو کیا ہوتا ہے؟ کیا ایک خوبصورتی سے بولا گیا جھوٹ سچ کو ہمیشہ کے لیے دفن کر سکتا ہے؟ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس مقدمے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ یہ فیصلہ عثمان کو ایک ایسے راستے پر لے جائے گا جہاں وہ بالکل اکیلا ہوگا، لیکن یہی تنہائی آگے چل کر ایک نئی تاریخ لکھے گی۔ فیصلہ سنا دیا جاتا ہے، عارضی جلاوطنی، مکمل جلاوطنی نہیں، لیکن ایک ایسی سزا جو اسے اپنے ہی گھر، اپنے ہی لوگوں سے دور کر دے گی۔ عثمان کو قبیلے سے نکل جانے کا حکم ملتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ خبر صوفیہ تک پہنچتی ہے، وہاں تو جشن کا سماں ہوتا ہے۔ اس کے لیے تو اب شکار بالکل اکیلا اور کمزور ہو چکا ہے۔ وہ فوراً اپنے قاتلوں کو حکم دیتی ہے کہ جاؤ اور اس کہانی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دو۔ رات کا اندھیرا ہے، عثمان بالکل اکیلا نکل پڑتا ہے، لیکن اس کا عزم، اس کا حوصلہ پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ وہ جانتا ہے کہ یہ راستہ تنہائی کا ہے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں۔ اور یہی وہ لمحہ ہے جہاں ایک باب ختم ہوتا ہے اور ایک نئی داستان شروع ہوتی ہے۔ عثمان کی یہ تنہائی اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس عظیم سلطنت کی بنیاد بنے گی جس نے صدیوں تک دنیا پر راج کرنا تھا۔ تو آخر میں سوال یہی بچتا ہے کہ جب دنیا کسی کو بالکل اکیلا چھوڑ دے تو کیا وہ شخص ٹوٹ جاتا ہے یا پھر ایک نئی دنیا بنانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے؟ عثمان کی کہانی ہمیں اسی سوال پر سوچنے کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔